میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو. صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. کشمیر میرا دوسرا گھر ہے. مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی بات مذاق میں کی. نون لیگ کو ووٹ دیں گے تو ہر 3 ماہ بعد کشمیر آؤں گا. عوام کے مسائل خود حل کروں گا. میرے بعد آنے والی حکومت نے نعرے بازی کے سوا کچھ نہیں کیا. کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہاں پر آپ کی حکومت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید. کہا جن کے اپنے صوبے میں کرپشن ہے وہ یہاں کیا کریں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں علاج کی سہولیات نہیں وہ یہاں کیا کریں گے؟ عوام کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمانے والے آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. 2021 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا الیکشن نتائج الٹ دو. کشمیر کے آج کے مسائل نتائج الٹنے کی وجہ سے ہی ہیں. جہاں نون لیگ کی حکومت نہیں وہاں حالات دیکھ لیں. نون لیگ کی کامیابی کے بعد جو بھی وزیر اعظم بنا اصل وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. گلگت بلتستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی نون لیگ کو مسترد کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کا مریم نواز کی تنقید کا جواب. کہا جعلی مینڈیٹ والی جماعت سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے. نون لیگ کی سیاسی تاریخ عوامی مینڈیٹ کی توہین سے بھری پڑی ہے. کشمیری پہلے بھی جعلی نمائندگی مسترد کر چکے آئندہ بھی کریں گے. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا پنجاب کے لاکھوں شہری علاج کے لیے سندھ آتے ہیں. دوسروں پر تنقید کے بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں. لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آئے. سڑکیں ڈوب گئیں. منڈی بہاؤدین کاموکی میں پانی گھروں دکانوں میں داخل ہو گیا. مورید کے اور کاموکی میں انڈر پاس بھی پانی سے بھر گئے. حافظ آباد شیخوپورہ میں سڑکیں ڈوبی رہیں. صاحبال، پنڈ دادن خان، کوٹدو میں گلیاں، بازار، چوک اور شاہراہیں پانی سے بھر گئیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد حادثات. 13 افراد جاں بحق ہو گئے. متعدد زخمی. گجرانوالہ، کاموکی، پاک پتن، صاحبال میں چھتیں گرنے سے 7 افراد دم توڑ گئے. کوٹدو اور کاموکی میں ڈوبنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق. لاہور، رائے ونڈ، گجرانوالہ، پاک پتن میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد چل بسے. لاہور میں فیکٹری کی چھت گر گئی. 4 افراد زخمی. منڈی بہاؤدین میں چھت گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا میں 2 روز کی بارشوں سے 12 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہو گئے. پی ٹی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلابی ریلے سے 18 مکانات کو نقصان پہنچا. حادثات پشاور، نوشہرہ، خیبر مردان، بنیر، باجوڑ اور دیگر اضلاع میں پیش آئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات. وزیر اعظم کا خلیج میں حالیہ کشیدگی پر اظہار تشویش. کہا فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں. مزید عدم استحکام کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں. پاکستان مخلص ثالث کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا. سکندر مومنی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات. علاقائی سیکیورٹی اور سرحد کے مؤثر انتظام پر تبادلہ خیال. سکندر مومنی نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا. علاقائی سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے رابطہ برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. صدر ٹرمپ نے کہا ایران مذاکرات چاہتا ہے لیکن اب امریکہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتا. ایران کی سخت بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے. حوثیوں کو بحیرہ احمر بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امریکہ سے مذاکرات توقعات سے کہیں زیادہ مثبت رہے. ہمارا بنیادی موقف تیل کی برآمد اور اپنے ہرمز کو کھولنا تھا. امریکہ نے پیش رفت کے باوجود معاہدے کی خلاف ورزی کی. سپریم لیڈر کے احکامات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے. امریکہ نے ایران کے ساحلی شہروں کو نشانہ بنایا. ایران کا جوابی وار. اردن، بحرین میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا امریکی کمپنی ایمیزون کے انفراسٹرکچر پر حملہ کیا. امریکی کارروائیاں جاری رہنے تک آپ نے ہرمز بند رکھنے کا اعلان. ترجمان پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ میں اب تک 100 فوجی زخمی ہوئے.
जर्मनी, इटली और सऊदी अरब के सिफारत खानों का डाटा हैक करने वाले 12 मुलजिम गिरफ्तार। NCCIA हुकाम ने कहा मुलजिम वीज़ा मुद्दत में तोसी या अपॉइंटमेंट लेने वालों से फ्रॉड करते थे। पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की शहरियों से भी फ्रॉड किया। सिंगापुर पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई। मुलजिमान ने सिफारत खानों की जाली वेबसाइट्स भी बना रखी थी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन होगा। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न और महाजरीन हलकों में 2 अगस्त को पोलिंग होगी। पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा नून लीग को वोट दिया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। आज़ाद कश्मीर को 15 मोबाइल अस्पताल सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आज़ाद कश्मीर भी होना चाहिए। कश्मीर में पंजाब जैसे मंसूबे शुरू करेंगे। नौजवानों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए जाएंगे। मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में मजीद कहा हम अपना खून पसीना बहाते हैं, जो वादा करते रहे हैं पूरा करते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा पंजाब जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनेंगे। हमारी हुकूमत बनी तो कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। 10 ग्रीन बसें चंद रोज में मुजफ्फराबाद पहुंचेंगी। मरियम को कहा है जैसा काम पंजाब में है वैसा ही कश्मीर में होना चाहिए। मुजफ्फराबाद को कराची, लाहौर, कोयटा सबसे आगे होना चाहिए। हम आएंगे तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। तहरीक इंसाफ का नौरीन नियाज़ी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा नौरीन नियाज़ी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं ज़ाती ख्यालात हैं। मार्के हक में कामयाबी पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। भारत में नौजवानों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ गई। नई दिल्ली में हज़ारों नौजवान सड़कों पर हंगामे फूट पड़े। पार्लियामेंट मार्च के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन से यकजहती के लिए बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे। सिर्फ खुला की डिग्री दायर करने से हक महर ख़त्म नहीं होता। शौहर का जुल्म साबित होने पर बीवी हक महर की हकदार होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा ज़हनी, जज्बाती, ज़ुबानी और मुआशी तशद्दुद भी जुल्म के ज़ुमरे में आता है। बीवी की काबिल एतमाद गवाही जुल्म साबित करने के लिए काफ़ी है। खर्च न देना, वालिदैन से रकम मांगना और घर से निकाल देना भी जुल्म में शामिल हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को लाहौर हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 नए एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आबाए। सड़कों पर पानी जमा रहा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंसी रहीं। शहरी धक्के लगाते रहे। तिजारती मराकज़ बंद। शहर में 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। गुजरात की सड़कें, गलियां, मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। गुजरात में 140 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। पेट्रोल और डीजल की कल के लिए नई कीमतों का ऐलान आज होगा। गुज़श्ता रोज़ डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा हुआ था। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। मिट्टी का तेल 5 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल पंप मालिकान का कल रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान। कहा रोज़ाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। कीमतें रोज़ाना नहीं माहाना बुनियाद पर तय करें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा पंप मालिकान को कल मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, मामला तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की अमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। तवानाई, सियाहत, सेहत और शोबा तालीम के मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं।
ڈیرہ اسماعیل خان نہر کا منصوبہ 2030 تک مکمل ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ. سہیل آفریدی نے کہا وفاقی حکومت کے عدم توجہ سے غیر ضروری تاخیر ہوئی. صوبائی حکومت وسائل فراہم کرے گی. منصوبے سے تقریباً 3 لاکھ ایکڑ بنجر زمین زیر کاشت آئے گی. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ کروڈ کی قیمت $91 فی بیرل سے بڑھ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت $84 فی بیرل سے زائد. اماراتی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا 7 اگست کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان. کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے. لیوی اور دیگر ٹیکسز کا عالمی مارکیٹ سے کیا لینا دینا. تیل پر لیوی ختم کی جائے تو قیمت $250 سے زائد بنتی ہے. نارووال میں موسلا دھار بارشوں کے بعد نالوں میں طغیان. شکر گڑھ میں نالہ بئیں اور نالہ اوج میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. 10 افراد پانی میں پھنس گئے. ظفروال کے قریب نالہ ڈیک میں 20,000 کیوسک کا ریلا. انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی. دریائے چناب میں ہیڈ مرالا اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب. ملک میں 24 جولائی تک طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا امکان. NDMA کا الرٹ جاری. دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ. لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، گوجرانوالا میں اربن فلڈنگ کا الرٹ. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی. لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا مانسون سے قبل ہی حکومت نے ضروری اقدامات کر لیے. پنجاب کے تمام اضلاع میں واسا قائم کر دی گئی. اگلے مرحلے میں تمام اضلاع میں نئی مشینری فراہم کی جائے گی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. محکمہ موسمیات کی 5 سے 6 دن بارش کی پیش گوئی. کہا سمندری ہوائیں بحال رہیں گی. کراچی میں تیز بارش کا فی الحال امکان نہیں ہے. میئر کراچی کا مانسون بارشوں سے پہلے نالوں کی صفائی کا جائزہ. مرتضی وہاب کی چاکنگ پوائنٹس کلیئر کرنے کی ہدایت. کہا کچرا لینڈ فل سائٹس منتقل کیا جائے. صفائی کے کام میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیراعظم آفس میں AI پر مبنی فیصلہ سازی سسٹم کا افتتاح. شہباز شریف نے کہا آج کے بعد کوئی روایتی فائل نظام نہیں ہوگا. سسٹم پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات. وفاقی وزیر شزا فاطمہ نے کہا سسٹم حکومتی امور میں شفافیت میں مددگار ثابت ہوگا. منصوبوں کی مانیٹرنگ اور کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا.